شروع کرو رضا ایک دعا پڑھو کہ بھی بدمش ذرا سامنے آ جاؤ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمات اللہ من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بخير حساب بخير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اللهم صل على محمد. تھوڑا ترجمہ میں پڑھو کئی کو دو بار میں اس پڑھ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں دو بار پڑھنے کی ضرورت ہے 209 سے نہیں. پھر جب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی
اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے. تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر طرح کہ خدا ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے. یعنی جب پورے دلیلیں ظاہر یعنی دلیلیں آ گئیں پوری دلیلیں بولے تو اب بنی اسرائیل کا ہے تو ان کے جو کتاب آ گئے وہ آ گئے پیغمبر آئے سب آئے پھر اس کے باوجود جو ہے انہوں پلٹ رہے. تو اس میں کیا بول رہے ہیں اللہ جو ہے اللہ ہر طریقے سے غالب ہے. ان کی کیا بھی چالا وہ نہیں چلتے. کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے سائبانوں کی آڑ میں عذاب خدا اور عذاب کے فرشتوں ان پر آ ہی جامیں اور سب جھگڑے چک ہی جامیں حالانکہ آخر کل امور خدا کی طرف سے رجوع کیے جاویں گے. انہوں کیا کرتے تھے کفار مکہ. پہلی بات تو پہلے کا انہوں سنے تھے نا نوح علیہ السلام کو ان کو صالح علیہ السلام کو یہ آیا عذاب آئے. تو اللہ کیا بول رہا ہے ان کے اوپر عذاب آنے کا انہوں انتظار کر رہی کیا کالے بادل چھانا وہ کھانا ابر آ جانا. تو اگر ویسا ہو گیا تو ان کو بالکل وقت نہیں مل رہا ختم ہو جائے سب کچھ. وہ عذاب کا انتظار کر رہی کیا انہوں کو پھر بھی کیا ہے اور سب جھگڑے ہیں بولے کہ اس کے بعد سب جھگڑے ختم ہو جاتے. کیا جھگڑے مرے کے بعد کیسے جھگڑے ایک جھٹکے میں. اور عذاب جو ہے کئی بار کئی طریقوں سے آیا. نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور شعیب علیہ السلام کے ٹائم میں خالی ایک فرشتہ شہر کے باہر کھڑ کو ایک چیخ مارے سب ہارٹ اٹیک کو مارے خالی ایک چیخ. اور ہود علیہ السلام کے زمانے میں وہ بہت اونچے لمبے موٹے بہت تھے 8 فٹ 9 فٹ لمبے یا 10 فٹ لمبے تھے نہیں معلوم بہت طاقتور ان کو بہت شان تھا. داؤد علیہ السلام ہود کے تو ہمیں ہاتھ بولتے ہیں. وہ زمانے میں کیا ہوا ٹھنڈی ہوا چلی ایسی ٹھنڈی ہوا پورے اکڑ کو مر گئے تھے. اس کے بعد کیا کرے یہ ہوا سے بچنے کے واسطے بہت دن سے یہ تھا خواہت تھا جب بادل آئے نہ سمجھے چلو بارش آتا ہے اللہ کی مہربانی. جب بادل آئے اس کے بعد ہوا میں مر گئے. تھوڑے عید میں کیا کرے یہ عذاب سے بچنے جنگل میں گئے. جنگل میں بھاگی جنگل میں آگ لگ گئی وہ وہاں بھی مر گئے تھے. ایک بھی نہیں بچا. جب عذاب آتا کوئی بھی جنگل میں بچتے نہیں. تو انہوں عذاب کا انتظار کریں گے. اے رسول بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دی اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب ٹھیک ہے یہ آئی تھے نا ان کے پاس توریت آ چکی اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالے تو بے شک خدا سخت عذاب والا ہے. انہوں کیا کرے توریت میں بہت سارے چینجز کر دے. بائبل میں بھی کرے. بائبل کے میرے خیال سے 70-80 ورائٹیز ہیں الگ الگ. ان کی بائبل الگ جان کی بائبل الگ ان کی بائبل الگ. تو انہوں کیا کرے توریت میں بھی بہت چینجز کرے. توریت میں جو پہلے بھی میں بولی ہوں جو رسول خدا کے نشانیاں تھے اسے چینج کرے گا. تو اس میں کیا تھا میں نخت کے رہتے ہیں بولا تو لمبے رہتے ہیں. ہاں اس میں جب توریت میں لکھو ہے ان کے سیدھے بال رہتی ہیں بولا تو گھنگرو والے بال رہتی ہیں کیا کہ ایسا چینجز کریں. اس کے بعد ان کا جو ہے سانولا رنگ رہتا ہے بولا تو گورا رہتی ہے. تو کیا کی بدماشیاں کرے. اور یہ کیا ہے معلوم یہ بنی اسرائیل کو ایڈریس ہے لیکن ہمارے کو بھی ہے. ہمنا بھی یہ ہے. ایک قرآن کی آیت کا ایک آدمی الگ الگ مطلب نکالتا اسے توڑ کو موڑ کو کیا کی بولتے ہیں. یہ بھی گناہ. بھائی سیدھا مطلب ہے سیدھی آیت ہے سیدھا ایک مطلب بولو. ایک آیت کے 10 مطلب کیسا ہوتا ہے. ہر ترجمہ کرنے والا الگ الگ اپنے طریقے سے لکھتا ہے. یہ بھی گناہ ہے. جب قرآن کی آیت کو توڑ رہی موڑ رہی وہ بھی ہوتا ہے گناہ جتنا بنی اسرائیل کو گناہ ہے. ٹھیک ہے بھائی سیدھی بات ہے سیدھا بولو. اللہ سیدھا بولے تم نے کیا بھی گھما پھرا کو بولتا نہیں. اسے گھما پھرا کو اس کا یہ مطلب ہے گا اس کا وہ مطلب ہے گناہ ہے. شیعہ کرو سنی کرو جو بھی. اے رسول بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دی اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب آ چکی یہ ہو گیا ہے
اس کے بعد یعنی روشن نشانیاں اگر بولے تو بہت سارے، موسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے معجزے دیے، توریت خود ایک معجزہ، اس کے بعد وہ 12 چشمے نکالے، بہت سارے ان کی نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی کر دکھائی گئی اور ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ معلوم نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب بھی دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ کسی اگر کو بولے تو یہ ایڈریس ہو رہا سو مکے کے کافر ہیں، جب اللہ تھوڑے بہت پیسے دے ڈالتا ہے انہیں کیا کہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر لیتے ہیں، اور رسول خدا خود آپ کو بولتے ہیں کون بھی تمہارے پاس عزت والا نہیں، پورے حقیقت میں بیٹھیں گے، بلال، حضرت بلال، کوئی نہیں، غریبان چھینا تمہارے پاس، ان کو نکالو ہمیں آتے ہیں، ایسے باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں کیا اللہ دیا، اللہ کیا بول رہا ہے، جب چاہتا ہے اللہ کسی کو بھی بے حساب رزق عطا کرتا ہے، تم نہ دیا تمہارے سے چھین کو ان کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ بولتے تھے۔ اس کے بعد عطا فرمایا اور مسخرہ پن کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے، اور یاد رکھ لو 1,24,000 پیغمبر جن کا بھی ان میں سے ذکر ہوا ہے قرآن میں، کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جن کا ان کے قوم مذاق نہیں ہو، ہر کو مذاق اڑاتے، دیوانہ بولے، پاگل بولے، جادوگر، خود رسول خدا کو بولے، مجنون بولے، ساحر بولے، جادو کر رہی، یہ کر رہی، یعنی یہ حرکت جو ہے صرف رسول خدا کے ساتھ نہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ تو اس واسطے کہیں اور ایک آیت آتے ہیں قرآن میں، کیا بولتے ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان مرد کا مذاق مت اڑا، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی جگہ تمہارے سے بڑی ہے، اور مسلمان عورت کسی اور مسلمان عورت کا مذاق نہیں اڑا، ہو سکتا اس کا جو پوزیشن ہے اللہ کی نظر میں تمہارا سے بڑھ پائے۔ تو مذاق اڑانا، ٹھٹے کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کو ناگوار ہے، کبھی نہیں، کسی کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، یہ جو ہے کافروں کا شیوا ہے، نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے۔ خدا نے نجات سے خوشخبری دینے والے، عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے، کتاب خدا کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور اب جب ان کے پاس خدا کے صاف احکام آ چکے، اس کے بعد بھی وہ آپس کی شرارت سے، تب خدا نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہ حق دکھائی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ پہلے کیا تھا، ایک ایمان پہ تھے سارے دنیا، اس کے بعد کیا کرے، آپس میں اختلاف کرنا شروع کرے، کوئی بت پرستی کرے، کوئی یہ کرے، کوئی وہ کرے، آپس میں جھگڑے وغیرہ شروع ہوا۔ جب وہ شروع ہوا تو اللہ جو ہے پیغمبران کو بھیجا، وہ پیغمبران جو جنت کی خوشخبری اور دوزخ سے ڈراتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرے، اللہ کتابیں بھیجا۔ جب کتابیں بھیجا، وہ چند جن کو کتابیں بھیجیں انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صحیح راستے پہ لا لیتا ہے، یعنی اسے اندر سے روشنی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اسے روشن دے دیتا ہے، کہ ہدایت دے دیتا ہے، دل سے ہدایت دے دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی کسی حالت نہیں پیش آئی کہ انہی طرح کی تکلیفیں، فاقہ، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا، اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز
ہو کے پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے دیکھیے خدا کی مدد کب ہوتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے. یعنی تمہیں یہ گھٹ پی لگو پھر شروع کرو. اللہ کیا بول رہا ہے، تم نے کیا یہ یقین ہے تمہیں جنت چلے آتی. بنی اسرائیل بولتے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ 40 دن دوزخ میں رہتی، پھر اللہ ہمیں جنت کو ڈالا تھا کہ 40 دن ان لوگ بچڑے کی پوجا کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے بھی لوگ ہمیں جنت چلے آتی، ہمارے خواہوں بھی لوگ پکڑ لے کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اعمال اچھے نہیں تو کون بھی تمہارا ہاتھ پکڑتے ہیں، کون بھی خبر میں آتے ہیں. اعمال اچھے ہیں تو کس کی سفارش کی ضرورت ہے؟ جب تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ عادل ہے. تمہارا ایک اچھا کام بھی، راستے میں سے ایک پتھر ہٹائے یا کانٹا ہٹائے بھی تو بھی اس کا حساب برابر، اس کا معاوضہ اللہ تم نہ دیتا. ہر ثواب، صبح کو ایک بھکاری کو 10 روپے دیے تو اس کا بھی تمہیں اللہ ثواب دیتا ہے. تمہارے یہاں کوئی اچھا کام جو ہے رائے گاہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہمیں جنت کو چلے آتی، غلط بات. کون جنت کو جاتا نہیں معلوم. خود حضرت علی جب وضو کرتے اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے. تمہارا ہمارا کیا حساب. ٹھیک ہے، گھیر لیا. اور زلزلے میں یعنی تم نہ کیا تکلیف ہوئی ہے، تم نہ کوئی تکلیف نہیں ہے. تمہیں ان لوگوں کی تکلیف نہیں پہنچے جن کو زلزلے گھیر لیے، فاقے تھے، غریبی، بیماری، ہر چیز سے جو ہے اللہ ان کو آزمایا. تم نے کیا آزمایا؟ اب تک کیا بھی آزمایا. وہ سوچو. اب دیکھتے کہ فلسطین والوں میں کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نہ ہماری تکلیف ہم بہت بڑے جس تھی. جب اللہ جن کو آزمایا ان کی تکلیف ہم سوچے کتنے بڑے بڑے. اب امام حسین کچھ کم آزمائے، 3 دن کی بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ. ہماری کیا معلوم تھوڑی سی کیا کہ ایک نقصان ہو گیا یا کوئی کام نہیں ہوا یا کوئی بھی پلس مائنس ہو گیا، بیماری ہو گئی، ہمیں گھبرا جاتے ہیں. کیا آزمائش تمہاری کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جن کو آزمایا سالہ کے فرق. نہیں آگے جاتے ہیں. اے رسول، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو وہ تمہارے ماں باپ اور خرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق دے دو. سب سے پہلے ماں باپ کا حق. آج کل آدمیاں کروڑ پتی آ رہتی، بچوں کو رستوں کو پھینکو جاؤ، ماں باپ کو رستوں کو پھینکو جاؤ. ہاسٹل میں اولڈ ایج ہوم میں دلال. ماں باپ کا حق نہیں نکالا تو انہیں اللہ کو خود جواب دینا ہے. آج کل ایسا بہت سی اسٹوری تھی. کتنے کی جگہ وہ دیکھیں گے. ذرا دن پہلے ریلوے اسٹیشن میں کون کی مسلمانی کو چھوڑ کو چلے گئے، بڈھی کو. اسے بولنا بھی، نام تو بولنا تک نہیں آ رہا بیچاری. بچے چھوڑ کو چلے گئے. ایسے کام نہیں کرتا. ماں باپ کبھی کسی کی بوجھ نہیں ہوتے. بہت غلط بات. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی انسان کو سیدھا دوزخ لے جاتا ہے. تو کس کے اوپر خرچ کرو؟ ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. اور کس کے اوپر خرچ کرتے خدا کے؟ تو جواب دو کہ اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ ہے ماں باپ اور خرابت داروں، رشتہ داروں. تمہارا رشتہ دار اگر بھوکا مر رہا ہے اور تمہیں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کھانا کھا رہی ہے تو بہت شرم کی بات ہے. ہاں تمہارا رشتہ دار ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، چھت سے اس کا چیر ہے، بارش آیا تو پورا گھر میں پانی ہوتا ہے. تمہیں جو ہی وہاں جا کو بڑے بڑے اس میں بیٹی کی شادی کر کو 1000 آدمیوں کو بلا کو دعوت کرے، کیا فائدہ؟ شرم آنا چاہیے. پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. تمہیں 3 قسم کی بریانی، 7 قسم کی چکن ہے، وہ یہ کیا ناٹکا پانی پوری کا اسٹائل کرتے ہیں، پان کا اسٹائل کرتے ہیں، وہ سب کر رہی. اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہی تمہیں تمہارے خرابت داراں کتنی بری حالت میں ہی، کھانے کو کھانا نہیں ہے. ان کو نہیں پوچھ رہی. یہاں کو شام کو کرنے دعوت آگتے، مجلس آگتے، مٹن بریانی، چکن بریانی، شادیاں شام سے خرچہ کر رہی، جبکہ تمہارے قریبی رشتہ داراں بھوکے ہوتے. تو پیسہ کیسے؟ پہلے ماں باپ کو، بعد خرابت داراں کو. پہلے رشتہ داراں کا خیال کرو تم. اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور پردیسیوں کو. یتیم جو ہے پوری قوم کی ذمہ داری. اگر قوم میں کوئی یتیم ہے تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اسے
دیکھ بھال کرنا، اسے جو ہے پڑھانا لکھانا کھانا پینا جو بھی ہے کرنا، اور محتاجوں کو، محتاج اور خرابت داروں کو اور پردیسیوں کو، ٹرائبلر، ٹھیک ہے، ان کا غریب الوطن ان کا خیال رکھنا، ان کو کھلانا پلانا بہت ضروری ہے، اور ماما بھی ہمارے یوز کرتے ہیں۔ اور تم کوئی سا نیک کام کرو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے، میں ابھی بولا کہ اتنا بھی چھوٹا سا نیک کام کرو، اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کوئی کام کرو بیکار نہیں جاتا۔ 116 سے 120 کون پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال نہیں کام سے پڑھ رہے ہیں۔ 216 کتب علیکم قتالا، 15 ختم۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال وہو کرۃ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا ہے کہ ایک چیز ہونا آج کر رہا ہوں بڑھیا سے جنرلی کیا کہ ایک چیز کو روز دعا کر رہی نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے بولے تو اللہ کی مصلحت بیزارگی نہیں کر لینا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے پروموشن دے، اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، نہیں ہو رہا تو وہ اس کے ہونے میں تمنا نقصان تھا،
اللہ وہ نقصان سے بچا رہا تم نہ. یہ اللہ کی مسئلے ہوتے تھے جب تمہاری دعا قبول نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا اگر بولے تو جہاد کے بارے میں تم نہ ہو سکتا ہے تم نہ اچھا نہیں لگتا کہ تو جان کا خطرہ وغیرہ جب جہاد کا نیا حکم آیا مگر یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. مر گئے تو شہید, مار دیے تو مجاہد, اس سے بڑا درجہ اور کیا ہونا. دونوں طرف سے چت میں بھی فائدہ ہے, پت میں بھی فائدہ ہے, اور کیا ہونا. جہاد میں نقصان کا ہے. جو آدمی مجاہد ہے اسے چاروں طرف سے فائدہ اچھا. اگر نہیں مریا دوسرے کو مار دیا آگے والے کو تو انہیں مجاہد, اگر انہیں مر گیا تو انہیں شہید کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہونا. جہاد میں تو چاروں یعنی ہر طریقے سے فائدہ ہے جہاد میں. یہ تم نہ شاید سمجھ میں نہیں آتا, تم نہ اپنے جان کا خطرہ لگ رہا مگر ایسا کیا نہیں ذرا پیچھے. اور اے رسول تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے, تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینے میں لاسٹ ٹائم بولا تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد الحرام یعنی کعبہ سے روکنا اور جو اس کے اہل ہیں ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا, یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر گناہ ہے. اور فتنہ پربازی کی کشت و خون سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی فتنہ پھیلانا جو ہے کسی کا مرڈر کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اسے پورا بولو تو بعد میں بڑھ کر ہے. اور یہ کفر ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے. اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو ایسو ہی کا کرایہ سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں آکارت ہے, اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا اگر بولے تو حرمت والے مہینے میں لاسٹ ٹائم بولا تھا یاد ہے رجب بولو ہاں رجب ذی القعدہ ذی الحج محرم, یہ چار میں جو ہے جنگ کرنا حرام ہے. تو یہاں ان لوگوں کو کیا پوچھ رہی اس میں جنگ کرنا تو اللہ بول رہا اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. مگر اگر سامنے والے کفار تم نہ حج کرنے سے روکے, تم نہ جو ہے مسجد کعبہ میں جانے سے مسجد حرام میں جانے سے روک رہی تو تمہیں جنگ کر سکتے. یعنی یہ ایکسیپشن ہے. یہ ایکسیپشن کب ہوا؟ صلح حدیبیہ توڑے کون ہے؟ کفار. حدیبیہ کر بولے تو ایک گاؤں ہے مکے سے ایک 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر میں جا پاؤں. وہ گاؤں میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو رسول خدا اور کفار اور ان کے بھی سب میرے کو ایک صلاح ہوا, سائن بھی ہوا اس کو باقاعدہ. کیا بولے تو ہمیں تم نہ نہیں اٹیک کرتے کہ تو انہوں اٹیک کرے تھا نا پہلے اس میں, تو ہمیں تم نہ کیا بھی کرتے نہیں, تمہیں ہم نے کیا بھی کرو نا. کہا ہمارے ادنا جب حج کو آتی تمہیں چھوڑنا. انہوں کیا کرے وہ صلاح توڑ ڈالے. نیکسٹ ٹائم جب مسلمان حج کو گئے ان کو روک ڈالے, مسجد حرام میں جانے نہیں دیے, تو اس کے بعد یہ آیت ہے یہ سب تمہیں ان سے جنگ کر سکتی ہے. اس کے بعد اور ایک آیت ہے جو قرآن میں جو ہندو بہت کوٹ کرتے ہیں, کیا بولا تو کفار کا جان دیکھے مارو, وہ بھی یہ سچویشن میں آج کی کہتے ہیں نا صلاح توڑ. یہ لے لیے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی, یعنی مہاجر رسول خدا اور دوسرے ادمیاں جو مکے سے مدینے کو گئے ان کے بارے میں آیت ہے, اور جہاد کیا, یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو کلیئر ہے. یہ کس کے بارے میں؟ مہاجروں کے بارے میں ہے جنرلی. تو ان کو جو ہے اللہ ان کے اوپر مہربان, یعنی ہمیں جتنے بھی ہمارے عمل اچھے ہوں نہیں معلوم, اللہ کی جب تک مہربانی نہیں ہوتی, اللہ میں گناہ انجانے میں یا جانے بوجھے ہر آدمی سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, اسے معاف کرنے والا اللہ. اس سے واسطے ہمیشہ استغفار کرنا, ہمیشہ توبہ کرنا. ماشاء اللہ میں دیکھو آج سے 3-4 سال ہو گئے میں دنیا کی دعا کرنا چھوڑ دیا, میں صرف آخرت کی دعا کروں. کیا ہے دنیا میں اللہ جیسا رکھتا رکھنا.
استغفار بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اے رسول تم سے لوگ شراب کی اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. یہ پہلی بار ایسے آئے تو اس سے پہلے جب خمر و میسرہ اس کے بارے میں جب لوگ آگے پوچھتے, 3 بار جب پوچھے 3 بار یہ چھوا. اس میں تھوڑا فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے. نقصان فائدے سے زیادہ ہے, بہتر ہے کہ دور رہو, حرام نہیں ہے. پہلی بار یہ حرام ہوا, یہ آیت نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں جو ہے شراب حرام ہے, بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے. پھر اللہ بول رہا ہے کچھ فائدے بھی ہیں کہ تو اب آپریشن کرنے یہ کرنے ہو سکتا بھی ہے. فائدے بھی ہیں, میڈیکل فائدے ہیں ان سے. خیر میں وہ میڈیکل یہ وہ شراب نہیں, وہ الکوہل اور شراب الگ چیزیں ہوتے ہیں. ان سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے, انہیں فائدے سے گناہ بڑھ کے ہے. تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کے راہ میں کیا خرچ کریں. کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے, یوں خدا اپنے احکام تم کو صاف صاف بیان کرتا ہے. اس پو تمہاری ضرورت سے جو بچے پورا خرچہ کر ڈالو, پورا خیر خیرت کر ڈالا. ہمارے ماما یہ اپنے ضرورت کا کھانے پینے کا جو بھی امیڈیٹ ضرورت تھے وہ چھوڑ کو جو بھی پیسہ تھا پورا خیرات کرتے تھے. ہمیں کرنے ہمیں 2.5% زکوٰۃ دینے ہم تکلیف ہوتی. باہر بھکاری کو 5 روپے دینے تکلیف ہوتا ہے. یہ رستہ ہم نے امامہ دکھا کہیں چل رہا کون, یعنی تمہاری ضروریات کے تمہیں رکھ لے کو, باقی پورا خیرات کرو. اللہ بتا رہا ہے بینک میں 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ رکھ لے کرنے کی ضرورت نہیں, تب بینک کا تھے بھی نہیں. پھر بھی کیا رکھیں امام, کچھ بھی نہیں رکھیں. یہ اللہ کیا بول رہا, تمہاری ضرورت کے تو دوسرے دن پھر روزی دینے والا اللہ. تم یہ کیا بھی چالاک نہیں, اللہ سے بڑا کوئی چالاک نہیں. صبح جو ہے پرندہ بھوکا اٹھتا ہے, پیٹ بھر لے کر رات کو واپس لوٹتا ہوں. آخرت کے معاملے میں یعنی شراب یہاں پہ حرام ہوئی ہے. میں اور کلیئر کر رہا ہوں اپنے کو. شراب کئی کو حرام ہے. پہلی بات اس سے نقصانات ہیں, مالی نقصان ہے, آدمی جھگڑالو ہو جاتا ہے, مرڈر بھی کر سکتا ہے, گناہ بھی کر سکتا ہے. شراب جو ہے انسان کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور دوسرے جن وغیرہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کون سی چیز جو ہے اللہ کے پاس ہے, انسان کے پاس ہے, جو انسان کو انسان بناتے؟ کون سی ویسی دولت ہے؟ کیا ہے؟ عقل. انسان کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے عقل ہے. اور شراب جو ہے عقل کچھ خراب کرا دیتے ہیں, عقل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. شراب جو ہے تمہاری عقل یہ کر ڈالتے, کنٹرول میں کر ڈالتے. اس واسطے شراب حرام ہے, انسان کنٹرول میں نہیں رہتا. اس واسطے جو ہے اللہ شراب حرام کرائے. مگر شراب حرام ہے, الکوہل حرام ہے. الکوہل از اے کیمیکل, اس میں کیا ہے؟ اب تمہارے دوا کھا رہی تمہیں کاف سرپ, اس میں الکوہل ہوتا ہے, اس میں کیا نہیں, خرابی نہیں ہے. وہ کاف سرپ پینے سے دوا خراب تو نہیں ہوتا تمہارا, کیا بھی نہیں ہوتا. اس میں کیا نشے میں آنا نہیں آتا, پرفیوم میں رہتا ہے, کیا بھی مسئلہ نہیں. بتی بھی باریکی نہیں ہے, نقطہ چینی باریکی. شراب حرام ہے پینا. جب شراب نہیں پینی, الکوہل ہے, کیمیکل یوز ہے الکوہل کا, پلاسٹک جوڑتا ہے الکوہل, اسے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو معلوم رہے گا ایکریلک شیٹاں جوڑ دیں, الکوہل یوز کریں, برابر نہیں. بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے. مسلمانوں تم نہیں کہاں ہو گیا نا. آخر کے معاملات میں غور کرو, اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم ان سے کہہ دو ان کی اصلاح وہ درستی بہتر ہے. اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں, وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. تو خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے, اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا. بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے. یتیموں کے بارے میں پوچھیں. یتیموں میں پہلے بولا, یتیمہ جو ہے قوم کی تمہاری زندگی. یتیم کو کراہت کرنا بہت غلط بات کبھی نہیں کرنا. یتیمہ کو اپنے بچوں جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. یتیمہ کا خیال رکھنا, یہ جو ہے معاشرے کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے.
221 سے 225 يسألونك سے نہیں ولا تنکح ولا تنكحوا ولا المشركات تنكحوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمات مؤمنة ولا أمات مؤمنة خير من مشركة ولو أجابتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أجابكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم دو بار ترجمہ میں پڑھاتا ہوں اور مسلمانوں تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو کیونکہ مشرک عورت تمہیں اپنے حسن و جمال سے کیسی اور اچھی کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندے مومن ان سے ضرور اچھا ہے اور مشرک ہو یا مرد ہو یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ جیتے. یہاں کلیئر بول رہا اللہ مشرک شرک کرنے والے ہندو وغیرہ بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں تو یہاں ایک کلیئر آ رہا ہے. اب شرک اللہ کے شریک اللہ سے شرک کون ہے کسی کو بھی جب تمہیں اللہ کا درجہ دے ڈالتی تو شرک ہوتا ہے. اب جیسے پیغمبر کے یا کسی ولی کے یا کسی امام کے واسطے سے جب تمہیں اللہ سے مانگ رہی وہ شرک نہیں. یہاں شرک کیا ہو رہا ہے مشرک جیسے ہندو انہیں کتنی بھی اچھی لگ رہے تم نا اس سے شادی نہیں کرنا جب تک انہیں ایمان نہیں لاتی کی اگر بولا تو پھر انہیں اپنے طرف کھینچ لیتے. اور اگر کوئی مشرک مرد بھی بہت اچھا لگا اسے اپنی بیٹی نہ کھولے یا بہن نہ کھولے کی اگر بولا تو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے. اب ہمیں آنکھیں سے دیکھ لینا کیا ہوا سلمان خان کون ہوا شاہ رخ خان وغیرہ کیا حرام
मुशरिक औरत से निकाह होता है नहीं तो बगैर निकाह के जो है वो लोग निकाह उनका नहीं जायज़ है हिंदू औरत तो नहीं हिंदू है मुसलमान है तो शादी नहीं सही है ऐसा क्या है अगर बोला तो बिल्कुल नाजायज़ है ऐसे शादियाँ कौन तो भी करन दे बिल्कुल नाजायज़ और जो भी उनके हो रहा है उनके बीच वो बिल्कुल हराम गुनाह है ज़िना है। आगे ऐ रसूल तुमसे लोग हैं इसके बारे में पूछते हैं तुम इनसे कह दो ये गंदगी और घुन की बीमारी है तो अय्याम हैज़ में तुम औरतों से अलग रहो यानी ऐसे जब औरत नापाक है तो उनसे अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके पास ना जाओ। ये क्लियर है हमें क्या भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। जब वो पाक हो जाएं तो जिधर से तुम्हें खुदा ने हुक्म दिया इनके पास जा सकते हो। खुदा तौबा करने वालों सुथरी लोगों से को पसंद करता है यानी ये पाकी सफाई है। तुम्हारी बीवियाँ गोया तुम्हारी खेती हैं तो तुम खेती यानी खेती से हमें अनाज पैदा करती बीवी से बच्चे पैदा करके तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपनी आइंदा की भलाई के वास्ते आमाल सालिहा पेशगी भेजो और खुदा से डरते रहो और ये भी समझ रखो कि एक ना एक दिन तुमको उसके सामने जाना है। बैठे बैठे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एक काम करना है अच्छा खराब जो भी एक नया काम करना है जो भी करना है सोचो इसका मुझे जवाब तो नहीं देना आखिर अल्लाह को जवाब तो नहीं देना। उससे इम्पोर्टेंट हमारे शिया लोग क्या सोचना मानो ये क्या भी एक काम करना है कोई भी एक काम करना है कोई भी एक सिचुएशन है तुम्हें गुस्से में ही या खुश ही जो भी ऐसे सिचुएशन में जब हमारे इमाम थे उन्होंने क्या करे सोचो उन्होंने जो करे वो फॉलो करे कभी गलत नहीं होता तुम किसके के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया तुमने उसे सबक सिखाना छोड़ता नहीं और सबक सिखा सकती है तुम्हारे में ताकत है। तुम्हारे इमामा सबक सिखाए किसे तो भी सिखाए तो तुम इमामा को फॉलो करो माफ़ करो छोड़ो किस्सा खत्म करो। उन्हें नादान है तुम्हें नादान नहीं उन्हें नादान है जो तुमने बेजा तकलीफ पहुंचाया तुम्हें नादान नहीं तुम्हें बड़े हो जाओ माफ़ करो किस्सा खत्म करो। हमारे इमामा को फॉलो कोई भी काम करने से पहले इमामा का सोचो हमारे इमाम ऐसे सिचुएशन में क्या करें कभी गलत नहीं। ऐ रसूल ईमानदारों तुमको निजात की खुशखबरी दे दो और मुसलमानों को तुम अपनी खस्मों से के हीले से खुदा के नाम को लोगों के साथ सुलूक करने और खुदा से डरने और लोगों के दरमियान सुलह करा देने का माने ना ठहराओ यानी अल्लाह के झूठे खस्मा रखो सीधा सीधा माना ये। इवन लोग में किसी दो झगड़ते पार्टियाँ में अगर तुम्हें सुलह कराना चाह रही है कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाहिए वो टाइम पर भी जो है अल्लाह की झूठी कसम नहीं करो। खुदा सब सुनता है और सबको जानता है। तुम्हारे लघु खस्में जो बेख्तियार यानी कभी कभी क्या होता है बात करते करते जोश में अल्लाह की कसम नहीं करो तुम बोला होती बेख्तियार निकल जाता उसमें क्या भी गुनाह है। सूझ को जो बोलती गलत इंटेंशनल जो बोलती वो गुनाह है। बेख्तियार क्या की डिस्कस करते करते अल्लाह की कसम भाई मैं जानता हूँ ऐसा नहीं बोला ले तुम्हें बेख्तियार बोला ले वो अल्लाह माफ़ कराओ। बेख्तियार खुदा तुमसे गिरफ्त नहीं करने का मगर उन खस्मों पर ज़रूर तुम्हारी गिरफ्त की जाएगी जो तुमने खसदन खाई इंटेंशनली जो खाए वो खस्म। 225 हो गया नहीं हाँ 226 से 30 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना यूलूना मिनन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वइन अज़ामु तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमूना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबूलतुहुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना
في ذلك إن أرادوا إصلاحا وهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا إلا أن يخافا الله يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحها زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہاں سے کیا ہے شریعت شروع ہو گیا. یہ پورے جو ہیں شریعت کے بتا طلاق وغیرہ کھائی خسدن کھائی. اور خدا بڑا بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. پس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آئیں اور ان کی طرف توجہ کریں. یہ کیا تھا معلوم؟ وہ زمانے میں عرب میں کلچر تھا. کبھی بیوی کو غصے میں آ جاتے کافرانہ تھا جاتے. انہیں کیا بولتے اگر بولے تو تجھے میں ماں سمجھتا ہوں، بولا تو ہو گیا جانا. اور یہ قسم کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو لوگ ایسا خسمہ کھا لیں بیویوں کے پاس جانے کی، طلاق سے بھی بری چیز نہ ہے. تجھے میں ماں سمجھتا ہوں اور بلا لے تو ہوگا. اس کے بارے میں یہ ذکر ہے. وہ کلچر کے عرب کلچر میں تھا ایسے یہ تھا. اگر تمہیں ایسا کر لائیں یعنی ایسے قسم کھانی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو 4 مہینے ٹائم ہے. 4 مہینے میں جو ہے واپس جاؤ اور جو بھی تمہاری غلطی ہے اسے صحیح کر لو. اور قسم کی مدت باز آئے، یہ نہیں اس سے باز آؤ. ایسے قسمہ کھانا بھی نہیں غلط ہے کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی یہ نہیں ہے. توجہ کریں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کو سنتا جانتا ہے. یہاں بہت کلیئر ہے. 3 times طلاق ان من گو. طلاق 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 اسلام میں جائز نہیں ہے. یہاں سے کلیئر ہے قرآن میں. کون کیا ہے کرسی پہ بیٹھے جائز کروا. 4 مہینے میں کہاں تمہیں گھیر لے کو رینگ لے کو 3 بار بولتے رہتے. ایک بار ایک ساتھ 3 بار بولا لو ہو گیا. کون کرے تمنا بھی معلوم ہونا بھی معلوم. تو اس کے بعد ڈیٹیل شروع ہو رہا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہونے تک یعنی 4 مہینے کا حساب ہو گیا ختم ہو جانے تک نکاح ثانی روکیں. اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رجم یہاں پرنٹنگ مسٹیک ہے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائے. اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں. اور شریعت کے مطابق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے. ہاں البتہ مردوں کی فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے اور خدا زبردست حکمت والا ہے. یہ 3 مہینے 3 حیض اصل میں ڈیٹیل میں کیا آتا اگر بولا تو ایک طلاق دے ڈالے طلاق کھلا نہیں ہوتا. نہیں وہ کھلا تھی بھی طلاق تھی بھی 3 کھلا نہیں. کھلا میں یہ کنڈیشنز نہیں.
खुला जो है औरत देते हैं सब, खुला होने देता नहीं बात है। दूसरे महीने में शादी कर ले सकते हैं। नहीं, वो 3 थ्री मंथ्स से भी विधवा को भी 3 मंथ्स से। अब उसका क्या है मालूम, लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च में उसका रीज़न मालूम है। रीज़न क्या है करके बोले तो जो शौहर के साथ हम बिस्तरी करके रहते हैं औरत है, उसका डीएनए यानी स्पर्म्स नहीं, डीएनए बॉडी में 4 महीने रहता है। उस वास्ते 4 महीने की हर तरफ खुला, तलाक या मौत, 3 बेवा जब होते हैं औरत, उसे 4 महीने का उससे 200 की पहले 3 महीने के अंदर निके पड़ता बता नहीं 3 महीने के अंदर निके पड़ता खुला तलाक के बाद 3 महीने अगर निकाह करे तो हराम इसना नहीं, 3 महीने तक वापस जा सकता है। तलाक है पहला तलाक और दूसरा तलाक को तलाक रुजू बोलते हैं। और ये 3 महीने जो है बोले क्या कर रही है, हाँ मोस्ट निकाह खुला भी बढ़ रही है 3 महीने के अंदर, उन्हें भी निकाह बढ़ रही है, क्या कर रही है? दूसरे बार भी उसे हैज होगा तो दूसरी तलाक होता है। उसके बाद तीसरी तलाक, 3 महीने हो गए दोस्तों, तब तक भी औरत मर्द के घर में रहना, माँ बाप के घर में नहीं रह सकती। मर्द के हस्बैंड के घर में रहना और वो खिदमत करना, बच्चों को देखना, खाना पकाना, जो भी करना पूरा करना। उसके बाद फाइनल तलाक होता है। पहली तलाक और दूसरी तलाक जो है तलाक है रुजू हो जाए, उसके बीच में उसका वापस दिल बदल गया तो नहीं वापस- बदल गए, मिलाप हो गया तो तलाक खत्म हो। तीसरी तलाक के बाद फाइनल। उसके बाद भी और 1 महीना में औरत शादी नहीं कर सकती। 4 महीने हो गए बाद ही चुनी शादी कर 4 महीने अगर निकाह हुआ तो हराम होता नहीं। नहीं। अब कर को रहे तो करको रहे तो सब गुनाह करा, जो करी जो करानी है सब भी गुनाह हो गया। टाइम था समय ख़त्म हो जाने तक निकाह सानी रोकें और वो औरत खुदा और आखिरत पर ईमान लाए। कहाँ है? नहीं ना, कहाँ की मैं 200 क्या कौन सा ये 220 to 25 28 के कपड़े 228 ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और तलाक रज्जी का बोला तो वापस पलटने का, जिसके बाद रुजू हो सकता है। 2 ही मर्तबा है, यानी 2 मर्तबा, पहली और दूसरी रुजू। तीसरी मर्तबा के बाद फिर नहीं होता, उसके बाद उन्हें जो है हलाला करना। और इसके बाद या तो शरीयत के मुवाफिक रोक ही लेना चाहिए या हुस्न सलूक से तीसरी दफ़ा बिल्कुल रुखसत करें। तीसरा तलाक देने के बाद निकल कर जाएंगे नहीं बोलना नहीं, उसका जो हक है वो देना, जितना तुम्हें दे सकती हो उससे ज़्यादा देना, जितना भी बेहतरीन हुस्न सलूक, अच्छे सलूक के साथ और अच्छे उसे पैसे वैसा सब देते हो। बदतमीजी नहीं, उसका हक नहीं मार को खाना, जायज़ नहीं है इस्लाम। और तुमको ये जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो इसमें से फिर कुछ वापस लो। क्या की दे डाली भाई, एक क्या की मोहब्बत में कि बगड़ा दिला डाले, वो चेन दिला डाले, वापस नहीं नहीं पूछ सकते। तुम्हें गिफ्ट दे डाले, ख़त्म खुशा। हस्बैंड जो और वाइफ को जो गिफ्ट देता है वो उसका वापस नहीं पूछ सकते। अब जैसा मस्जिद को तुम्हें चंदा दे डाले, हो गया, वापस नहीं पूछना, वही सोच वापस। मगर दोनों को इसका खौफ हो कि खुदा ने जो हदें मुकर्रर दी हैं उनको दोनों मियाँ बीवी कायम ना रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें मुसलमानों पे ये खौफ हो कि ये दोनों खुदा के मुकर्रर की हुई हदों पर कायम ना रहेंगे, तो अगर औरत मर्द को कुछ देकर अपना पीछा छुड़ाए, खुला कराए, तो इसमें इन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। यानी ये तलाक के ऐसा हो नहीं सकता, 3 महीने ये सब नहीं हो सकता, डाउट है तुमना, होता है नहीं, या औरत जाना नहीं चाहती समथिंग में, तो खुला में औरत मर्द को देना, मर्द औरत को नहीं देना। ये कुरान जो बोल रहा है वो बोल रहा है, सीने देना उल्टा उसे कुछ गुनाह नहीं। ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस उनसे आगे ना बढ़ो। और जो कुछ खुदा मुकर्रर किए हदें हैं इनसे आगे बढ़ते हैं तो वो लोग तो जालिम है। अल्लाह जो हदें फिक्स कर दिया उससे आगे ना बढ़ो, बैठो, जाना क्या हो गया ना लास्ट लास्ट आयत
फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक दे तो इसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना करे और उसके लिए हलाल नहीं, हाँ अगर दूसरा शौहर अपनी मर्जी से निकाह के बाद उसको तलाक दे दे तब अलबत्ता मियाँ बीवी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ घाटा नहीं है, अगर इन दोनों को ये गुमान हो कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे और ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं जो समझदार लोगों के पास। और पढ़ी बस, हाँ बस यानी तीसरी तलाक के बाद औरत को लाजिमी और एक दूसरे शौहर को शादी करना और उन्हें अपनी मर्जी से तलाक देना, फिर ये मियाँ बीवी आपस में शादी कर सकते हैं, तो जायज़ नहीं। चलो खुदा हाफिज। क्या पहले शुरू से नहीं, हाँ अलम से शुरू हुआ। हाँ कुरान शुरू से आखिर अलम से